السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ محترم بھائیو، ابھی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او کصیبن، یا مانند بارش کے، من السماء جو آسمانوں سے ہے، فیہ جس میں ہے، ظلمات اندھیرے، ورعد اور کڑک، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو یا ساتھ کافروں کے۔ محترم بھائیو، منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ آیت جو ہے منافقین کے دوسرے گروہ کے متعلق ہے۔ اس سے پہلا جو گروہ بیان کیا گیا، وہ لوگ جنہوں نے خریدا جنہوں نے خریدا الضلالۃ بالہدی، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، پہلا وہ گروہ تھا۔ دوسرا گروہ یہ ہے منافقین کا، جو ایمان تو بظاہر لے آئے، بظاہر مسلمان تو ہو گئے، لیکن ہر وقت ان کے دل میں تذبذب اور شک رہتا تھا۔ تو ایسے گروہ کی مثال منافقین کی اللہ نے اس طرح دی جیسے کہ آسمان سے بارش اترتی ہے، اور ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا او کصیبن، یا مثال ہے، مانند ہیں وہ بارش کے، من السماء جو آسمان سے ہے، فیہ اس میں ہے، ظلمات اندھیرے، ورعد اور کڑک، وبرق اور بجلی۔ کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے جو بارش ہے، بارش سے مراد اسلام ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس کو بارش کے ساتھ مثال اس کی دی گئی ہے، اور اسلام لانے کے بعد چونکہ پریشانیاں، مصیبتیں اور تنگ دستی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سے وہ ڈرتے ہیں، اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ظلمات اور اندھیرے ہیں یہ والے، کہ اسلام کی چونکہ شروع میں کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں جب اسلام لائے، یا اسلام کے شروع میں مسلمانوں کے حالات تنگ تھے، یا مسلمانوں کے اوپر کچھ پریشانیاں، مصیبتیں آئیں، تو اسی طرح اسلام ایک بارش ہے، اور اس کے اندر بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، اندھیرے بھی ہیں۔ اور اس کو جناب اس طرح بھی لے سکتے ہیں آپ کہ اسلام کے اندر جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، منافقین کی مثال دی گئی ہے کہ اسلام میں داخل ہوتے ہی بظاہر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن جب پریشانیاں، مصیبتیں آئیں تو وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ سمجھے کہ ہم اندھیرے میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، جب ان کو کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ منہ کے بھر پھل جاتے ہیں۔ یہ ایسے منافقین لوگ ہیں۔ اب یہاں پر بھی ان کا تذکرہ بارش کے ساتھ اللہ نے ان کی مثال دے کر کی ہے کہ بارش کے اندر بھی دیکھیں نا، آپ جب بارش ہوتی ہے تو بارش شروع میں بارش ہے، بارش جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر بجلی بھی چمکتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے، اور جب اچانک بجلی چمک کر ختم ہو جاتی ہے تو ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، آنکھیں چندیا جاتی ہیں جب چمک پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ان منافقین کا حال ہے
کہ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا چھاتا ہے تو چھا جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ بارش کے اندر جو اسلام کے انہوں نے اسلام کے ساتھ جو انہوں نے کچھ توقعات خواہشات رکھی تھی، اسلام کے ساتھ جب ان کو کامیابی ملتی ہے وہ اسلام کی چمک ہے۔ جب اسلام کو کامیابی ملتی ہے وہ سمجھتے ہیں جناب اسلام چمک رہا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام کے اوپر کچھ مصیبتیں کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو اندھیرا سمجھتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے اندر ان کی مثال دی گئی ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام سارے کا سارا اسلام کے آخر میں نعمت ہی نعمت ہے، لیکن اسلام کے شروع میں کچھ محنت ہے، پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر نعمت ملتی ہے۔ اسلام کے شروع میں محنت ہے، آپ کو جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی اسلام کو سیکھنے کے لیے، اسلام کے احکامات کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور بعد میں نعمت ہی نعمت ہے۔ لیکن منافقین جو ہیں ان کا طریقہ کار یہ تھا، یا ان کے دلوں کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ ہر وقت شک میں رہتے، تذبذب میں رہتے۔ اگر اسلام کو چمکتا دیکھتے، کامیابیاں دیکھتے تو ساتھ کھڑے ہو جاتے، تھوڑی سی پریشانی دیکھتے تو جناب دل میں ملال آ جاتا، ان کو پیچھے ہٹ جاتے۔ اور یہی مثال ان کو بارش کی بھی دی گئی کہ بارش کے اندر سختیاں بھی ہیں، بارش کے اندر بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے۔ اسلام لاتے ہوئے جب اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد سختی بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اسلام پوری دنیا پر چھا گیا۔ شروع میں اسلام کے اندر بڑی سختی دیکھی شروع کے مسلمانوں نے، جو سابقون الاولون تھے انہوں نے تو اپنے جانے گھر بار ہر چیز لٹا دی اسلام کے لیے، اور پھر وہی صحابہ جو ہیں پوری دنیا پر حکمران بن کر چھا گئے، اور پوری دنیا پر اسلام کا پرچم انہوں نے لہرایا۔ اور جبکہ منافقین کو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے بھاری تھی۔ اب منافقین کی مثال جو انہوں نے اللہ رب العزت نے اس میں دی ہے کہ وہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے اندر اندھیرا ہے اور اس میں رعد ہے کڑک۔ جب کڑک اور بجلی جو ہے یہ اس کی تشبیہ دی گئی ہے جہاد سے، کہ یہ سخت ہے، منافقین کے اوپر جہاد بہت سخت ہے، منافقین کبھی بھی جہاد کے لیے نہیں نکلتے، اور اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا جہاد کا۔ مسلمان مومنین اور منافقین میں فرق کرنے والی چیز بھی جہاد ہی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کہ جس شخص نے ساری زندگی نہ جہاد کیا، نہ جہاد کی تیاری کی، نہ دل میں خواہش رکھی، وہ جب بھی مرے گا تو نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا، منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جہاد جو ہے اسلام کی چوٹی ہے، اور یہ منافقین کے لیے بہت سخت ہے، اور اسی وجہ سے ان کی مثال کڑک اور بجلی سے دی گئی ہے کہ اسلام کے اندر جہاد جو ہے یہ کڑک اور بجلی ہے، یہ سختی ہے، اس کو منافقین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کیا کرتے کیا ہیں؟ یجعلون اصابعہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ یعنی جب کڑک آتی ہے نا، کڑک آتی ہے، بجلی کی کڑک آتی ہے، تو وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اسی طرح جب اسلام کے اندر جہاد کی بات آتی ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب ان کو جہاد کے لیے دعوت دی جائے گی، جب جہاد کی بات ہوگی، جب جہاد کا وقت آئے گا تو منافقین کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ جنگ تبوک اس کا سب سے بڑی مثال اس کے سامنے آپ کے، جنگ تبوک کے اوپر بڑا واضح ہو گیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اعلان کیا تو سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنا رخت سفر باندھا اور جہاد کے لیے نکل پڑے، لیکن منافقین نے نہیں اس میں اختیار نہیں کی، شرکت اختیار نہیں کی، اور پیچھے رہ گئے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ بغیر لڑے ان کو فتح ہو گئی ہے، تو وہ بھاگے تاکہ استقبال کے لیے پہنچیں اور ان کو بتائیں، مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ بتائیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور جناب مال غنیمت کے اندر بھی وہ شامل ہوئے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سوائے 3 صحابہ نے، ہر ایک نے عذر پیش کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ 3 صحابہ جو تھے انہوں نے جناب 2 صحابی اور ہیں، ایک حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 اور صحابہ، 3 صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا نبی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم صرف سستی کی وجہ سے
اس جہاد میں اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکے تو اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے ان کا بائیکاٹ کر دیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان کی معافی نازل نہیں ہوگی، مغفرت نازل نہیں ہو گئی اور ان کی توبہ قبول نہیں ہو گئی۔ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ بائیکاٹ رکھا اور 50 دن کے بعد تقریباً اللہ رب العزت نے ان تینوں صحابہ کی توبہ کو قبول کیا اور مغفرت ان کی نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا اور صحابہ نے ان کو جا کر خوشخبری دی اور ان کے ساتھ میل جول پھر شروع ہو گیا، جبکہ جو منافقین تھے ان کے نام اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے منافق ہیں، اس وجہ سے اپنے نفاق کی وجہ سے تیرے ساتھ جنگ کے لیے شریک نہیں ہوئے۔ حالانکہ جنگ نہ کرنے کے عوض ان کو ملنا کچھ نہیں تھا، لیکن بظاہر انہوں نے کوئی نہ کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان چھڑا لی اور مال غنیمت کے اندر بھی وہ شامل ہو گئے، حالانکہ وہ پکے سچے پکے ٹھکے منافق تھے، دل کے ان کے اندر چور تھا، وہ جان بوجھ کے جہاد میں نہیں گئے تھے۔ یہی ہے کہ وہ کڑک اور بجلی کی وجہ سے یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ جب جہاد کا آوازہ آتا ہے، جہاد کی پکار آتی، جہاد کی دعوت آتی ہے تو منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں اور بات سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ من الصواعق، کڑک کے ڈر سے۔ جہاد ہے نا، اس کو بتایا گیا کہ جہاد کڑک اور بجلی ہے، سختی ہے، تو اسی لیے وہ بارش کی مثال ان کے لیے اسی لیے دی گئی ہے کہ بارش کے اندر جب کڑک ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی انگلیاں جو کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ جہاد میں پتہ ہوتا ہے کہ لڑتے ہوئے شہید بھی ہو سکتے، جان بھی جا سکتی ہے، تو دونوں کی مثال اللہ نے دی کہ فی آذانہم یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں وہ اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے۔ ٹھیک ہے جی، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے ساتھ کافروں کے، گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلا نہیں چھوڑا ہوا، ان کو ایسے چھوڑا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے کہ کون کون بندہ جو ہے جس کے دل کے اندر نفاق ہے اور وہ منافق ہے اور نفاق کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہے، جہاد سے دور ہے، یہ اللہ کو سارا علم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جناب منافقین کے دوسرے گروہ کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی ہیں، اس پر ہم نے آج گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے جو ہے ابھی منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، تو جیسے ہی انشاءاللہ اگلی آیت آئے گی تو اس کے مطابق ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، قرآن کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔